الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کریں، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل نیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ تو عاشقان رسول ہر کام سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ابھی ہم اجتماع میں شامل ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اسلام میں پہلے سے نیت کر کے آئے ہو، اگر نہیں کی ہوئی ہے تو ابھی نیت کر لیں۔ جتنی یہ نیتیں زیادہ ہوگی اتنا انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ مثلا یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ علمی دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس پہن کر خوب عطر لگا کر فضائے مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان میں تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا۔ میں نے سوچا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں ہمیشہ کے لیے قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن ابی معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے، حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ مروی ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے کہتی، اے رابعہ
ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، چنانچہ اٹھ اور اپنے رب کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی، اے میرے نفس، تمہیں مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی، رابعہ، یہ بھی کوئی نیند ہے؟ اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں سکون سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی۔ ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے کہ آپ نہ تو کبھی بستر پر آرام فرما ہوئی اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، یہ اللہ پاک کے نیک بندے کس خوبصورت انداز میں اور کیسی زبردست استقامت کے ساتھ اپنے دن رات نیکیوں میں گزارا کرتے تھے۔ ایک ہمیں کہ رات غفلت میں سوتے ہوئے اور دن فانی دنیا کے کاموں میں گزر جاتا ہے، نہ قبر و آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کوئی کام۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے یہ دن رات اس لیے نہیں بنائے کہ ہم رات بھر بس غافل ہو کر سوئے رہے اور دن کے وقت بس دنیا ہی کی فکر میں لگے رہے۔ یہ دن اور رات ہماری یہ سانسیں اللہ پاک کی دی ہوئی اربوں خربوں نعمتیں، اور یہ زندگی اللہ پاک کی عبادت کرنے، ذکر و فکر میں مصروف رہنے اور موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا رات اور دن اللہ پاک کی 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور دن کو خوب روشن بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں جس فضل کی تلاش کا حکم ہے وہ ثواب اور مغفرت ہی ہے۔ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے ہم نے رات کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا، دن کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ کیوں؟ تاکہ تم دن رات نیکیاں کرو، جنت میں لے جانے والے اعمال کے ذریعے آخرت کا عظیم ثواب اور اللہ پاک کی مغفرت تلاش کیا کرو۔ صحابہ کرام، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، زمین کو اپنے
مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتا ہے، اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 ہی دن کی تو ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے، اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو پا بھی نہ سکے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور و ناتوا دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم مسلط رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، بات واقعی سچی ہے۔ ہمیں دنیا میں فکریں ایسی لپیٹتی ہے کہ فکر آخرت کو تو وقت ہی نہیں ملتا، ہر وقت بس دنیا کمانے ہی کی فکر ہے، جنت کمانے، آخرت بہتر بنانے اور قبر میں روشنی کا سامان کرنے کا تو کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہ غفلت، ذرا تصور باندھیے، یہ دنیا کتنی دیر کی ہے کیا معلوم؟ آج کی یہ رات ہماری زندگی کی ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہے، کیا معلوم اگلے ہی لمحے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اور ہمیں صبح کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ویسے بھی چاہے ہم 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخر ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا، جو کمایا یہی چھوڑ کر قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ساری گفتگو اور سارے بیان سن کر اچھا سمجھدار اور عقل مند شخص وہی ہے کہ جو غفلت کی چادر اتارے اور قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے، اے لوگوں، دن رات گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، موت اچانک آئے گی تو جو نیکی کی فصل بوئے گا جلد ہی اسے شوق سے کاٹے گا، اور جو برائی کی کھیتی بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کاٹنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی ہی اگائی ہوئی کھیتی کاٹے گا۔ امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر دن یہ صدا لگاتا ہے، اے لوگوں، میں نیا دن ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اے بنی آدم، میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، لہٰذا آج نیک اعمال کر لو۔ اسی طرح ہر نئی رات یہ کہتی ہے، اے بنی آدم، آج رات نیک اعمال کر لو، میں پھر پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ ولی کامل حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں، بس غور کرو کہ ان خزانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، یہ دن اور رات تمہارے پاس مہمان ہیں، جلد ہی یہ تمہاری تعریف کرتے ہوئے اور تمہیں برا بلا کہتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت مفضل بن یونس رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک تھا، جب رات ہوتی تو فرماتے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ جب صبح ہوتی تو فرماتے، میری
زندگی کی ایک رات کب ہو گئی. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے. پھر فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر آفتوں سے بھرا ہوا دن آنے والا ہے. وہ دن شدید غم والا ہے. بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا. پھر آپ نے 12-29 سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے لیے عمل کرے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ہماری ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ انمول ہے. عقل مند وہی ہے جو اپنے دن اور رات نہایت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر نیکیاں کرتے ہوئے گزارے. اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن رات کا جدول بنائیں، شیڈیول بنائیں، جس میں دنیا کے جائز اور ضروری کام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دن اور رات کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے نیک کاموں کے لیے بھی رکھیں. شیخ طریقت امیر سنت اللہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس حسن قادری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہو، ہر چیز کا ٹائم فکس ہو. مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، پھر اس کے بعد اشراق، چاش، ناشتہ، کسب معاش، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات فکس کر لیے جائیں. جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں دشواری پیش آئے، پھر جب عادت بڑھ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہوگی انشاءاللہ الکریم. اب یہ پیارے اسلام بھائیوں، اس دور کے شیخ کامل، ولی کامل، حکیم الامت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ مولانا، انہوں نے اپنے کتنا پیارا ذکر کیا، مختصر سے الفاظ میں کئی ساری چیزیں سمیٹ کے دی. اب ہم آج اسی کے متعلق اگر ہم غور کریں نا، ہر کوئی یہ زبان پر بولتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. ہر کوئی یہ بول رہا ہے، بڑا ہو تم بھی بول رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، بزنس کرنے والا بول رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، جاب کرنے والا بول رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے بول رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھکاری کو بولو میرے پاس ٹائم نہیں. کیوں بھیک مانگنے جا رہے ہیں؟ جس کو دیکھو وہ لگا ہوا ہے ٹائم نہیں. بھائی ٹائم ہے کہاں؟ ایک عقل مند نے بہت پیاری بات کہی، ٹائم اسی کے پاس ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کا استعمال کیا ہوتا ہے، جس کا ڈیلی روزانہ کا جدول بنا ہوتا ہے، شیڈیول بنا ہوتا ہے، اسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے. باقیوں کے پاس ٹائم ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ میرا کوئی ٹائم ٹیبل ہے کہ نہیں ہے. واقعی میں اگر یہ بولنے والے ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم سب یہ بولتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم اپنا غور کریں کہ میرا ٹائم ٹیبل کیا ہے. بھائی جب ٹائم ٹیبل ہی نہیں تو ٹائم کہاں جائے گا آپ کے پاس؟ پہلے ٹائم ٹیبل بناؤ پھر ٹائم آئے گا. ہمارا کیا ہے؟ امیر سنت بہت پیارا بات اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر کام کے لیے وقت اور ہر وقت کے لیے کام. اب ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اس میں ہم پہلی چیز لے لیتے ہیں. کون سی چیز؟ ہر کام کے لیے وقت. پہلے تو یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جن کا طے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کھانا کام ہے، اس کا ٹائم فکس نہیں ہوتا. ناشتہ کتنے بجے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کتنے بجے. سونا کام ہے، اس کا ٹائم فکس نہیں ہوتا. تو روزانہ کے جو کام ہے، جو بزنس پہ جانا، یہ وہ جتنے بھی کام ہے، تو پہلا تو ہر کام کا وقت ہونا چاہیے.
ظہر کی نماز سے پہلے ہمارا کیا جدول ہے ہمیں نہیں معلوم، ظہر کی نماز کے بعد کیا جدول ہے ہمیں نہیں معلوم، عصر سے پہلے کیا کام، عصر کے بعد کیا کام، عشاء سے پہلے کیا کام، عشاء کے بعد کیا کام. گویا کہ بہت کوششیں کر کے ہم اپنے کام کا تو وقت طے کرتے ہیں، لیکن جو بچا ہوا وقت ہے اس میں ہم نے کوئی کام طے نہیں کیا. میں یہ اتنا ٹائم بچ رہا ہے تو اس میں یہ کروں گا. 6-8 گھنٹے سونے میں نکال دو، 8 گھنٹے اپنی مصروفیت بزنس جاب وغیرہ میں نکال دو، 16 گھنٹے پورے ہو گئے. اب بھی 8 گھنٹے بچ رہے، 8 گھنٹے میں ہم کرتے کیا ہے؟ چلو 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے فارغت وغیرہ میں نکال دیا، پھر بھی 7 گھنٹے بچے. اب کیا کر رہے ہیں 7 گھنٹے میں؟ خود غور کر لیں. کھانا پینا، نماز آ گئی، جاب آ گیا، بزنس آ گیا، سونا آ گیا، سب کچھ تو آ گیا، ابھی بھی 7 گھنٹے بچ رہے. چلے بھائی گھر والوں کو 1 گھنٹہ دے دو، 6 گھنٹے بچ رہے. کرتے کیا ہے 6 گھنٹے؟ ہم اپنی ذات سے پوچھے تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا. اور کبھی کبھی معاذ اللہ اچھی صحبت نہ ہوئی یا اچھی سوچ نہ ہوئی تو یہی وقت برباد ہو جاتا ہے گناہوں. تو پیارے اسلام میں بھائیوں، ہمیں تھوڑا سنجیدگی سے اپنے آپ کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنا شیڈیول بنائیں، ڈیلی کا شیڈیول بنائیں. اب دیکھیے آگے چل کر ہمیں بہت پیاری رہنمائی آج کے بیان میں مل رہی ہے کہ جدول شیڈیول کیسے بنا. پہلا مدنی پھول یہ ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا معمول ہونا چاہیے. اب دیکھیے ایک بات پر ہم اپنا جائزہ لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا غور کریں. میرا ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہے تو بڑھانا پڑے گا. ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی. نماز اولی فرض ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اول شریعت ہے. یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلی فرض عبادت جس کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے. حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، تو جس نے اسے چھوڑا اس کا کوئی دین نہیں. اللہ پاک ہمیں نماز قضا کرنے کے گناہ سے محفوظ فرمائے. اب دن رات کیسے گزارے اس پر آ جاتے ہیں. اس تعلق سے دوسرا مدنی پھول یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ وقت پورے اہتمام کے ساتھ، بھرپور پلاننگ کے ساتھ گزاریے. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. نماز ہم جلدی پڑھتے ہیں، باقی کام میں دیر کرتے ہیں. نماز کا سب سے پہلے آپ نے ٹائم نکال دیا. مثال کے طور پر فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، مثلا 15 منٹ لگتی ہے، تو 15 منٹ دینی ہی دینی ہے. جماعت ساتھ پڑھنی ہے نا، اکیلے تھوڑی پڑھنی ہے. تو ایک میں ایوریج بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ 15 منٹ تو دینی ہی دینی ہے. اب نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں. اس طرح سے ہر وقت کی نماز کا ٹائم کریں. اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم سب نماز کے علاوہ گھر یا دکان سے چلتے ہیں. اس وقت سے لے کر واپس گھر یا دکان پر آنے تک کم و بیش 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا. یہ جو 15 سے 20 منٹ ہے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ گزارنی چاہیے. نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے. یہ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم نماز کے لیے نکال رہے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو یہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے اللہ پاک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. اس لیے اس وقت کو پوری فکر مندی کے ساتھ گزارنا چاہیے. کیسے گزارنا چاہیے؟ جب گھر یا دکان سے چلے اس وقت اچھی اچھی نیتیں کیجیے. مثلا راستے میں ذکر و درود کرتا ہوا جاؤں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، نگاہیں نیچے رکھ کر چلوں گا، چلنے کی سنتوں کا لحاظ رکھوں گا. اب ان نیتوں پر عمل کرتے ہوئے مسجد جائیے. اب مسجد میں پہنچے، اگر وقت ہو تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھ لیجیے. لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یا چاہے تو سنت قبلیہ ہی پڑھ لیں اور اسی میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں. جیسے ظہر کی کلاس سنت پڑھیں گے اس میں یہ نیت کر لیں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھوں گا، تو یہ ہمارا ہو گیا. اب جماعت کے انتظار میں بیٹھنا ہے. یقین جانیے نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 4 کام کرنے چاہیے. ہر نماز کے بعد 4 کام. کون کون سے؟ نمبر 1 تلاوت کریں، نمبر 2 ذکر و اذکار کریں، نمبر 3 غور و فکر کریں، اور
دعا مانگے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دے، اور اگر وقت کم ہے تو بھی مشکل نہیں. یہ چاروں کام 5 منٹ میں بھی کیے جا سکتے ہیں. 4 کام کتنے منٹ میں کیے جا سکتے ہیں؟ 5 منٹ میں سے. کیسے؟ مثلا صرف 3 آیت کی تلاوت کریں. اس طرح تلاوت کرنے میں شاید 1 منٹ لگے گا. مختصر وظیفہ پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کے پیر صاحب کی طرف سے عطا کردہ اوراد و وظائف ہے 1 سے 1.5 منٹ میں وہ پڑھ لیں. پھر صرف 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے قبر و آخرت، موت، روز قیامت اٹھنے، بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا تصور مانگیے. آخر میں دعا مانگ لیجیے. یوں یہ 4 کام انشاءاللہ صرف 5 منٹ میں ہو جائے. دن اور رات کا جدول بنانے سے متعلق تیسرا مدنی پھول یہ ہے کہ دن کا ابتدائی اور آخری وقت نیک کاموں کے لیے وقف کر دیجیے. اتنا زبردست اسٹارٹنگ اور اینڈ، دن کا اسٹارٹنگ اور اینڈ یہ کیسے کرنا ہے، یعنی میری دن کی شروعات اور دن کا اختتام کیسا ہونا چاہیے، وہ وقت کو میں رائے خدا میں وقف کر دوں. اب وہ دے دیا نا، اب وہ کسی کو نہیں دینا ہے. مسجد رائے خدا میں وقف کر لی، اب کوئی لینے آئے گا یہ تو میری زمین تھی دے دو، نہیں آئے گا، دے دیا. اس طرح سے ہم بھی کر لیں. احکام وہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ یہ دونوں وقت بہت ہی بابرکت اور اہمیت والے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. پارہ 13 سورہ رات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. تفسیر سلال و جنان کی آیت مبارکہ کے تحت ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں. انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور جب دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں. فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیل کے وقت وہ کیا ہوتے ہیں، حالت نماز میں ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس سے گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ عاشقان رسول ہم نے دن رات کیسے گزارے، اس تعلق سے ہم نے 3 مدنی پھول سنے. اب چوتھا اور آخری مدنی پھول سن لیجیے، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ ایسا مقرر کریں جس میں صرف عبادت ہی ہو اور کوئی کام نہ کرنا ہو. کوشش کر کے اس 1 گھنٹے میں پورے اہتمام کے ساتھ عبادت کریں. ممکن ہو تو ایک سوٹ الگ سے اس وقت کے لیے رکھ لیں، ایک جوڑی کپڑے اس کے لیے الگ سے رکھ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو تو کیا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، تازہ وضو کریں، خوشبو لگائیں، اور کم از کم 1 گھنٹہ اللہ پاک کی عبادت کرے. تو یہ پیارے اسلام بھائیوں، اور بھی مدنی پھول کئی سارے لیے جا سکتے ہیں. یہ بھی بنیادی طور پر 4 مدنی پھول رسید ہے. ہم اگر ان 4 مدنی پھولوں کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کر لیں انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکت ملے گی. تفصیل کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا، میں نے عرض کیا کہ امیر سنت دعوت برکاتہ العالیہ یہ ہمیں زندگی گزارنے بلکہ نیکیوں میں زندگی گزارنے، اور وہ بھی اس پرفتن دور میں، اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے کا ذہن ہمیں دیتے رہتے ہیں. اور شیخ طریقت امیر سنت نے ایسا زبردست فارمولا ہمیں دے دیا ہے، ایسا ہمیں کام دے دیا ہے، اگر یہ کام ہم کرنے والے بن جاتے ہیں تو گویا کہ ہمارے دن رات عبادت میں گزرتے
جاتا ہے. گویا کہ امیر سنت ایک طرح سے اس معنوں میں آرکیٹیکچر ہے, انہوں نے ہمیں نیکیوں کا پورا اسٹرکچر بنا کے دے دیا ہے. اب ہم اس پر عمل کر لیں, انشاءاللہ کریم نیک بن جائے, گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ, نیت بن جائے انشاءاللہ. اب یہ نیک عمل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں کو معلوم بھی نہ ہو یہ نیک عمل ہے کیا. اگر انسان نے لے بھی لیا تو سوال سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نیک عمل کے عامل بن جائے, اس پر عمل کرنے والے بن جائے, اس کو سمجھنے والے بن جائے, تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں. بلکہ الحمدللہ عاشقان رسول صرف انڈیا ہی میں نہیں باہر بھی سفر کرتے ہیں. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, ہر جگہ پر رائے گڈا میں سفر کرتے ہیں. اچھا اس میں ایسا نہیں ہے جو بیچارے فارغ ہو چکے بڑے بوڑھے تھے وہ آگے سفر, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں نوجوان ہی زیادہ سفر کرتے ہیں. ابھی پچھلے سال کا میں بتاؤں, ابھی یہ سال گزرا 350 نوجوانوں نے 12 ماہ میں 1 سال کے قافلے میں سفر کیا. یہ آپ کی دعوت اسلامی. ان کی عمر کیا ہوئی 18 20 22 25 سال. یہ آپ کی دعوت اسلامی صرف بولتی نہیں ہے, کر کے دکھاتی. الحمدللہ. تو اب ہمیں صرف یہ سننے کے لیے نہیں آنا, ہمیں کرنے کے لیے آنا ہے. ہم جیسے مثالیں سن رہے ہیں نا الگ الگ معاملوں میں, یہ مدنی باہر ہو گئی, وہ چور ڈاکو تو وہ نیک نمازی بن گئے, جن کو قرآن نہیں آتا تو قرآن پڑھانے والے بن گئے, جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجدوں کے امام بن گئے. یہ ساری مدنی بہاریں ہم سنتے رہتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مدنی بہار ہماری بن جائے. کل تک ہمارا معاملہ الگ تھا, آج پورا الگ ہو چکا. ہم بھی دعوت اسلامی کی مدنی بہار بن کر آگے آ جائے. ایسا ہونا چاہیے نا, جیسے بزنس میں پیسہ کمانے میں برانچز کھولنے میں ذہن کام کرتا ہے نا, کسی کا سنتے ہیں میں بھی ایسا کروں. نیکیوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے, میں خالی سنوں کیوں, میں بھی ایسا نہ کروں, ہے نا. ولیوں کی کرامتیں سنتے چلے, ولی نہ بھی بنے نیک تو بن جائیں گے انشاءاللہ. اور ولی بننے کی دعا بھی تو کر سکتے ہیں, اللہ پاک مجھے ولی بنا دے, نیک تو بن ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو پیارے اسلام بھائی میں آپ سے عرض کروں گا, ہم سب اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسابق بنائیں انشاءاللہ. 12 13 14 کو انڈیا بھر سے عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. تو آپ سب سے بھی میں عرض کروں گا ہم بھی اپنا جدول بنا لیں, مدنی قافلوں میں سفر کر لیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ کہ نیک عمل کیسے بڑھنا وہ بھی پتہ چل جائے گا, اس پر عمل کیسے کرنا یہ بھی پتہ چل جائے گا, اور یوں انشاءاللہ ہماری زندگی نیکیوں میں گزرنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمت یوں کر رہی ہے, وہ 50 ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے, 50 ڈپارٹمنٹ, جس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ ان اسلامی بھائیوں کے اندر خاصیت کے ساتھ کام کرتا ہے جو ایجوکیشن لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں, ان لوگوں کے اندر کام کرتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اندر, اسی کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ڈاکٹر, ٹیچرز, انجینئرز, پروفیسرز, لیکچررز, یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. اور الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کو کام کرتے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں انڈیا میں بھی. اس ڈپارٹمنٹ کی بھی کئی مدنی بہار ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ہمارے پاس ایسے ٹیچر ہیں جو مبلغ ہیں, ہمارے پاس ایسے انجینئر ہیں جو لوگوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرا. الحمدللہ ویسے یہ وہ تعداد ہوتی ہے جن کے پاس خود کی عبادت کا بھی بازار نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں بہت مصروف ہو. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جن پروفیشنلوں کو ملا ان کی زندگیاں تبدیل ہو چکی. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کی ہم لائف دیکھ رہے ہیں, بے عملی کا معاملہ بہت زیادہ بگڑنا جا رہا ہے. یعنی گویا کہ اسٹوڈنٹ کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے, پیرنٹس کی بات بھی نہ ماننا, یہاں تک کہ ٹیچرس کی بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے. سارے کے سارے پریشانی کرے تو کرے گا. لیکن الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ والدین کا بھی فرما بردار بن جاتا ہے, استاد کا بھی فرما بردار بن جاتا ہے, اور شیخ کامل کی وہ نظر ولایت ہے کہ جو ان کو سنتا ہے بس سنتا رہ جاتا ہے, ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے امیر سنت کا, ساری باتیں ماننے والا ہوتا ہے. الحمدللہ تو یہ ڈپارٹمنٹ ورک کر رہا ہے کہ میں آپ سے بھی عرض کروں گا, آپ میں سے جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پروفیشنل ہیں یا پھر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی اسٹوڈنٹس ہے, تو اس میں عرض کروں گا یہ سارے کے سارے آپ اس ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹ کروائیں انشاءاللہ. اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی انشاءاللہ اس طرف بھی دینی کام بڑھتا جا رہا ہے. لکھنؤ میں بھی انشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے, مزید آگے بڑھے گا. اس ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ کورسز ہوں گے, ان کے مدنی قافلے سفر کریں گے, ان کے مدرسۃ المنجہ بالغان یعنی ان کو قرآن کریم درست سکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ میں سے کوئی اظہار کرنا چاہے گا اسٹوڈنٹ کون کون ہے؟ اسٹوڈنٹ پروفیشنلز ہاتھ تھوڑا سا بلند کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ دیکھیے آپ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا
اس پر ڈسکشن کر سکے کہ ہم تو آ گئے، دوسروں کو کیسے لائیں گے؟ جب ہم آ سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی لا سکتے ہیں، لائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے نا، مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ نعرہ بھی زور سے لگاؤ، شیطان بھاگ جائے، کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے بیان کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں سنت آداب میں سے 163 مدنی پھول میں سے قبری کی حاضری کے متعلق انشاءاللہ کچھ سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ کہ پہلے اپنے مکان پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے اور اس نماز کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائے۔ اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں یعنی پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ در مختار میں ہے قبرستان میں قبریں پاٹ کر، رد المختار میں ہے قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ اس کی مزید سنت اور آداب انشاءاللہ تربیت علوم میں بیان کی جائے گی، اس کو سننے کے لیے اس میں ضرور شرکت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں پڑھے جانے والے اچھے درود پاک اور 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگ سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا
اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ